السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک صدقات فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور دلوں میں، کافروں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے، وفی الرقاب اور غلام آزاد کروانے کے لیے، والغارمین اور چٹی بھرنے والے یعنی کسی کا بوجھ اٹھانے والے، وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک بہت بڑے اعتراض کو ختم کر دیا۔ ان لوگوں کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھ لیتے ہیں سارا اور ہمیں نہیں دیتے، بلکہ یہ تھا کہ فلاں کو اتنا کیوں دیا اور فلاں کو کیوں نہیں دیا، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نازل کرنے کے بعد یہ بات واضح کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے سے پہلے بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی تقسیم کرتے تھے، اور اب بھی یہی ان کا طریقہ کار ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں صدقات کا لفظ بولا گیا ہے، جو صدقات ان کی جمع ہے، یعنی مختلف قسم کے صدقے۔ اس میں سر فہرست تو زکوٰۃ آ جائے گی، پھر اس کے علاوہ عام جو صدقات ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے، پھر اس میں جو یعنی صدقۃ الفطر ہے، اور ایسے ہی قسم کا کفارہ یا ایلا کا کفارہ، یعنی مختلف کفارے، یہ سب صدقات کے اندر ہی شامل ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں جس کے لیے زکوٰۃ حلال ہے اس کے لیے باقی تمام چیزیں بھی حلال ہیں، جس کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے وہ باقی چیزیں بھی نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقات کی تقسیم ان 8 قسم کے لوگوں میں ہوگی، یعنی ان میں سے کسی ایک کو دے دی جائے یا سب کو ضرورت کے مطابق۔ اگر تو صدقہ تقسیم کرنے والی حکومت ہے پھر تو اس کو ان 8 مدات میں صدقہ کی رقم رکھنی پڑے گی، اور اگر عوام ہیں تو چونکہ عوام سب کے ذمہ دار نہیں ہوتے، اس لیے وہ جہاں بھی ضرورت محسوس کریں گے وہاں خرچ کر دیں گے۔ یعنی زکوٰۃ کا اصل میں نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ زکوٰۃ حکومت اکٹھا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ کے بعد جو بھی خلیفہ وقت تھے وہ پورے علاقوں کی زکوٰۃ اکٹھی کرتے، اور پھر ہر علاقے کی زکوٰۃ اسی کے ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ نظام بہت دیر تک چلتا رہا، اور پھر کرتے کرتے باقی تمام اسلامی معاملات کی طرح یہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب یہ جو موجودہ نظام ہے کہ یعنی ہم سب لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اس میں لینے والوں کا بہت نقصان ہے۔ جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں وہ تو اتنی زیادہ اکٹھی کر لیتے ہیں کہ شاید ان کا بجٹ زکوٰۃ دینے والوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، ان سے بھی وہ امیر ہو جاتے ہیں، اور جو مانگنے والے اور سوال کرنے والے نہیں ہوتے ان کی اپنی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اصول کی بات یہی ہے کہ اب بھی اگر کوئی برادری کے تحت یا کسی محلے اور علاقے کے تحت ایک مرکز میں ساری زکوٰۃ اکٹھی ہو اور پھر اس علاقے کے ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دی جائے تو یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ صدقہ جن کو ہم دیتے ہیں ان کو ہم فقیر نہ بنا دیں کہ ہر سال وہ مانگتے رہیں اور ہم دیتے رہیں، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو سٹینڈ کر دیا جائے۔ مثلاً اگر کسی کا کوئی سرپرست فوت ہو گیا ہے تو اس کا کوئی متبادل کاروبار کا انتظام کر دیا جائے جہاں سے اسے ہر سال یا ہر مہینے منافع ملے اور گھر کا خرچ چلے۔ یا اگر کوئی شخص بہت غریب ہے اور اس کا گھر کا نظام نہیں چل رہا تو بجائے اس بات کے کہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں
بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ پیسے اکٹھے کر کے اس کو ایک ایسا کاروبار مناسب سا ڈال دیا جائے جس سے وہ اپنی روزی کا سبب خود کرے اور وہ چند سالوں میں خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے، یعنی یہ بہترین صورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ 8 مصرف یہاں ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ للفقراء، یہ فقیروں کے لیے ہے، یعنی یہ فقراء کا لفظ ہی فقیر ان کی جمع ہے۔ دوسرے نمبر پر مساکین، یہ مسکین ان کی جمع ہے۔ تو یہ دونوں لفظ جب اکٹھے آتے ہیں تو پھر ان کے معنی اور مفہوم میں فرق آتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی اکیلا کسی جگہ پر استعمال ہو تو پھر فقیر کا بھی وہی معنی ہے اور مسکین کا بھی وہی معنی ہے۔ جب اکٹھے آئیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ فقراء سے مراد وہ لوگ جو اپنا کاروبار کا کوئی سبب کر ہی نہیں سکتے، یعنی ان کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ کچھ کما ہی نہیں سکتے، مثلاً بچے ہیں بہت چھوٹے، سرپرست نہیں ہیں اور عورت بھی نہیں کما سکتی، تو ایسے لوگ فقیروں میں شامل ہوں گے۔ اور مساکین ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کوشش تو کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی آمدن اتنی نہیں ہوتی کہ ان کا گھر چل سکے، تو ان کے ساتھ مدد کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں قسمیں صدقات لینے والوں کے لیے سر فہرست ہیں، فقراء بھی اور مساکین بھی۔ بعض نے کہا ہے کہ فقراء وہ ہیں جو مانگ لیتے ہیں اور مساکین وہ ہیں جو سوال نہیں کرتے۔ بہرحال بات ایسی ہی ہے کہ یہ دونوں قریب المعنی ہیں، تو یہ دونوں ہی صدقات میں سر فہرست ذکر کر دیے گئے ہیں کہ ان کو اپنے صدقے، زکوٰۃ اور ہر چیز میں سے سب سے پہلے ان کو دیکھا جائے۔ والعاملین علیہا، یہ تیسرے نمبر پر ہے، یعنی اس پر کام کرنے والے۔ تو جب زکوٰۃ ایک جگہ پر اکٹھی کی جاتی تھی تو ظاہر بات ہے کہ اکٹھا کرنے والے، پھر اس کا حساب و کتاب رکھنے والے، پھر اس کو تقسیم کرنے والے، یعنی باقاعدہ یہ ایک پوری ذمہ داری تھی۔ تو جو شخص پھر یہ ذمہ داری ادا کرے گا وہ اپنا کاروبار تو نہیں کر سکے گا، اس کو پھر اس زکوٰۃ کی مد میں سے اس کو بطور تنخواہ کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جتنا مرضی لے لے، نہیں، حاکم وقت انہی چیزوں میں سے یا انہی پیسوں میں سے اس کو بطور تنخواہ کچھ مقرر کرے گا اور دے گا۔ اپنی مرضی سے وہ ایک سوئی بھی نہیں لے سکے گا، اگر لے گا تو خیانت ہوگی۔ والمؤلفات قلوبہم، یعنی عاملین میں تنخواہوں کے ساتھ ساتھ فرض کریں کہ اگر کوئی عمارت کرائے پہ لی ہوئی ہے اس طرح کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ جب زکوٰۃ یوں اکٹھی کی جاتی ہے بعض اوقات اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، جانوروں والوں نے جانوروں کی صورت میں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، غلہ والوں نے غلے کی صورت میں، باغ والوں نے پھل کی صورت میں، تو پھر اس کے لیے ایک جگہ کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام اخراجات زکوٰۃ کی مد میں سے ہی، یعنی اسی مال کے اندر سے ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر ہے والمؤلفات قلوبہم، قلوب یا قلب ان کی جمع ہے، یعنی ایسے لوگ جو مسلمان نہیں لیکن ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ تعاون کر دیا جائے تو یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، یا وہ غیر مسلم ہیں یا وہ ہیں تو مسلمان لیکن غیر مسلموں کے قریب، یعنی کلمہ ہی پڑھتے ہیں بس، تو ان کو دین کے اندر الفت دلانے کے لیے ان کے اوپر خرچ کیا جائے یا ان کو مدارس کے اندر داخل کروایا جائے اور ان کے اخراجات اٹھائے جائیں یا ان کے بچوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھایا جائے، تاکہ وہ غیر اسلامی لوگوں کی طرف جو جھانک رہے ہیں وہ نہ دیکھیں۔ آج کل بہت سی غیر اسلامی تنظیمیں ایسی ہیں، مثلاً مرزائی برادری لوگوں کی تنظیم ہے، شیعہ لوگوں کی تنظیم ہے، عیسائی لوگوں کی تنظیم ہے۔ یہ تنظیمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہیں اور پھر ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ مکان نہیں ہے تو مکان بنا دیا، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار ڈال دیا، قرض ہے تو اتار دیا، بچے اگر بھوکے ہیں تو ان کا ذمہ اٹھا لیا، پھر ان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے اوپر ہمیں کڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ناداری کی وجہ سے غیر مسلموں میں شامل نہ ہو جائیں اور وہ ان کی طرف مائل نہ ہوں، بلکہ ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہ تھی کہ آپ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ اگر اس کو مال نہ دیا گیا تو یہ اسلام سے نکل جائے گا تو آپ اس کو بہت سا مال دے دیتے تھے، یعنی ایسی صورت میں مدد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وفی الرقاب، گردنوں کے آزاد کرانے کے لیے۔ اس وقت تو غلام تھے اور ان کو آزاد کروایا جاتا تھا، یا اگر کسی غلام نے اپنی قیمت
طے کی ہوتی تھی، قسطیں دے رہا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ تعاون کر دیا جاتا تھا۔ اب الحمدللہ یہ چیز بظاہر ہمیں نہیں نظر آتی، اب اس کی دوسری صورتیں ہیں۔ مثلاً بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسرے ممالک میں کسی وجہ سے قید ہیں، یا اپنے ہی ملک میں ان سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے، عادت نہیں ہے ان کی جرم کرنے کی، لیکن غلطی سے کوئی ان سے جرم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ قید میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے جرمانے ادا کر کے ان کو رہا کروانا کہ وہ اپنے بال بچے کا انتظام کر سکیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس میں مجرم لوگوں کو چھڑانا نہیں آئے گا، یعنی ان کو نہ چھڑایا جائے، مجرم لوگوں کو چھڑانا جرم ہے، بلکہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی عادت تو نہیں تھی لیکن ان سے اتفاقی طور پر کوئی غلطی ہو گئی، ایسے لوگوں کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، چٹی بھرنے والے، یعنی مثلاً ایک قرض دینے والا ہے اور ایک لینے والا ہے، دینے والا دے نہیں سکتا، لینے والا طلب کر رہا ہے، تو ایک تیسرا بندہ اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے کہ چلیں اسے مہلت دے دیں تو یہ ادا کر دے گا، لیکن وہ پھر بھی نہیں دے سکتا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی مد سے اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے۔ یا جس طرح کسی پر اچانک کوئی آفت آ جائے، مثلاً کسی کا کھیت جل جائے، دکان جل جائے، یا مال چوری ہو جائے، یا اور کوئی اس طرح کا اس کا نقصان ہو جائے کہ وہ گھر چل رہا تھا لیکن یکدم وہ سارا اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ کی مد سے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کروڑوں روپے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو بس دال روٹی کھانے کے قابل کر دیا جائے، اس کے آگے جو نفع اس کی قسمت میں ہے وہ اللہ اس کو دے دے گا۔ وفی سبیل اللہ، یہ 7ویں نمبر پر ہے، اللہ کی راہ میں، اس میں سر فہرست تو جہاد ہے، اور پھر جہاد کے ساتھ ساتھ تمام وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے دین کو فائدہ دینے والے ہیں، یعنی یہاں تک کہ مدارس کی تعمیر اور مدارس میں جو خرچ کیا جاتا ہے یہ سب اسی مد میں شامل ہے۔ وابن السبیل، یہ 8واں نمبر ہے، یعنی اس کو آخری نمبر پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ بہت کم ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسافر ہو، ہے وہ مالدار لیکن سفر کی وجہ سے اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا یا رستے میں کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ اب اس وقت اس کے پاس وہ رقم موجود نہیں کہ وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکے، بعض اوقات جیب کٹ جاتی ہے یا سامان گم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے مسافر کی مدد زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی یہی فرض ہے کہ انہی 8 لوگوں میں سے سب میں یا کسی ایک میں اپنی زکوٰۃ دی جائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پوری حکمت کے ساتھ ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ان سب کو برابر برابر دیا جائے، ان سب قسم کے لوگوں کو دیتے ہوئے یا چند قسم کے لوگوں کو دیتے ہوئے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، مثلاً ایک کو 20,000 دے دیا ہے تو ایک کو 2,000 دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں کام والیاں رکھتے ہیں، لڑکے یا لڑکیاں، یا دکان کے اوپر انہوں نے اپنے ورکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ باقاعدہ طے کرتے ہیں کہ ہم تمہیں سالانہ زکوٰۃ اتنی دیں گے، تو جب یہ بات طے ہو جائے کہ تم کام کرو گے اور اتنی تمہاری ماہانہ تنخواہ ہوگی اور سالانہ زکوٰۃ اتنی ہوگی، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں رہتی بلکہ وہ مزدوری بن جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کسی کو طے کر کے نہیں دی جا سکتی کہ میں تمہیں ہر سال اتنی دوں گا اور تم میرا کام کرو۔ جب ہم اپنے کام کے بدلے میں کسی کو زکوٰۃ دیں گے یا اپنے کسی ورکر کی شادی کریں گے تو وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی بلکہ وہ ہماری خدمت کا معاوضہ بن جائے گی، اور یہ سخت گناہ ہے، اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کے حصے بیان کر کے منافقین کا منہ بند کر دیا کہ اب وہ نبی علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے، یعنی جس طرح عربی زبان میں جاسوس کو عین کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک پہ آنکھ رکھتا ہے، دشمن کی باتوں کو دیکھتا ہے اور اپنے جن کا وہ جاسوس ہوتا ہے ان تک پہنچاتا ہے، تو اس کا نام ہی عین رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح عرب لوگ ایسے شخص کو جو ہر ایک کی بات سن لے اسے اذن کہتے تھے، تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتیں سناتے
اور پھر ان کو طنز کے طور پر کہتے کہ یہ تو اذن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اذن خیر لکم، کہ یہ باتوں کو سننے والا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر، اور ایمان رکھتا ہے وہ مومنوں کے لیے، یا یقین کرتا ہے وہ مومنوں کی باتوں کا۔ اگر ہم ایمان پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنین کے لیے امن کی علامت ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور رحمت کا سبب ہیں ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہ بھی منافقین کی ایک خباثت کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یعنی آج کل ہمیں بھی اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بڑی بے ادبی کے انداز میں بات کر جاتے ہیں، تو ایسا کرنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ یہ کوئی معمولی نہیں کہ ہم جو منہ آئے بول جائیں، نہیں۔ فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ۔ لیرضوکم، وہ تمہیں راضی کر دیں، خوش کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں یہ کہ وہ اس کو راضی کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کر ان کو راضی کرنے کا فائدہ نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرو اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ تو اللہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، وہ اوپر سے اور اندر سے اور والوں کے ساتھ تو وہ راضی نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنے اندر پہلے ایمان پیدا کرو۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا منافق نہیں جانتے کہ بے شک جو شخص جھگڑا کرتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ یعنی یہ بھی ان کی ایک خامی کا جواب ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے اور جھگڑے کی سی صورت پیدا کیے رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنے والے کے لیے جہنم ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ یحذر، منافق ڈرتے ہیں یہ کہ اتاری جائے گی ان کے اوپر کوئی صورت، تنبئہم، جو ظاہر کر دے گی، واضح کر دے گی اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑا لو، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ یعنی یہ بھی ان کی ایک خامی جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، اور پھر دل میں اس بات کا ڈر بھی تھا کہ وہی اترے گی اور ہماری یہ بات کھل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری باتوں کو میں کھول دوں گا اور تم یعنی ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھو گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو نخوض ونلعب، بحث کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے، یعنی ہم تو ویسے ہی ہنسی مذاق بات چیت کر رہے تھے، تو اس لیے ہم نے اس طرح کی باتیں کر دیں۔ تو فرمایا کہ ان سے پوچھو، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ یعنی یہ تینوں چیزیں اتنی چھوٹی تمہیں نظر آئیں
کہ ان کا تم استہزاء کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ نہیں، لا تعتذروا، اب تم عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفہ، اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے ایک جماعت کو تو عذاب کریں گے ہم ایک جماعت کو، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ مجرم تھے۔ یعنی اگر تم میں سے کوئی اپنے اس فعل سے توبہ کر لے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو یہ مجرموں کا کام ہے، مجرمین کے اندر وہ شامل کر دیا جائے گا۔ یعنی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی ایک بہت بڑی برائی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء کرتے تھے، قرآن مجید کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو دیکھیں کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی سادگی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یعنی یہ نہیں سوچتے کہ اس کا یہ فعل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، بلکہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی شخص کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا مذاق اڑائیں گے تو ہم اس کا نہیں بلکہ اللہ کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑائیں گے۔ یا بعض احادیث ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ان پر بھی لوگ ہنستے ہیں، مثلاً کھانے پینے کے معاملات میں یا اور کئی قسم کے معاملات میں ایسے الفاظ یا ایسے واقعات، اب جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ٹڈیاں جو فصلوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں یہ حلال ہیں، تو اس طرح کی حدیث کا اگر کوئی مذاق اڑائے کہ لو یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے یا کوئی اور ایسی بات، تو اسے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ یہ میں اللہ کا اور اس کے رسول کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہوں، اور اسے اس بات پر خوف زدہ ہونا چاہیے کہ میری یہ چھوٹی بات نہیں بلکہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔